السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ تو آپ سب دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پچھلی ایپیسوڈ تو مزیدار تھی، تو آج کی ایپیسوڈ کیسی ہوگی؟ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی ایپیسوڈ ٹائم پر پڑھ سکیں اور آپ کو اگلی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن جلدی سے مل جایا کرے۔ تو کس نمبر 16 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایچر ایمن رضا، اس نے اینی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اینی کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے 14 تبک روشن کر دیے اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اسے اس صنف نازک سے اتنے بھاری تھپڑ کی امید نہ تھی۔ اسے تو لڑکے بڑی مشکل سے ہلا پاتے تھے، تو پھر اس لڑکی کا ہاتھ کیا ہاتھ تھا جو لوہے کو بھی مات دے رہا تھا؟ کسی بھی لڑکی کی طرف ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا، آئندہ ایسی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ توہین کی شدت پڑنے والے تھپڑ سے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور اینی کی طرف جھپٹا۔ سالی، تجھے تو میں ابھی سبق سکھاتا ہوں، اب تو تیری عزت کا جنازہ سب کے سامنے ہی اٹھے گا، اس نے بے باکی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا، اینی نے ایک کک اس کی ٹانگ میں اڑائی اور اس کی گردن سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر سے الٹا، ایسے کہ وہ اوندھے منہ فرش پر سلامی دے رہا تھا۔ اس کی اس درگت پر سبھی لوگ حیرت سے منہ اور آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے پہلی دفعہ کاشی سے پنگا لیا تھا اور اسے چاروں شانے چت کیا تھا۔ نمرا نے جو پرجوش ہو کر اینی کے نام کے نعرے ہی لگانے شروع کر دیے تھے۔ اینی، اینی، اینی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی اینی کا نام پکارنے لگے۔ اینی نے اسے نیچے گرا کر اس کا ایک بازو پیچھے کر کے اس کی کمر سے ٹکایا اور اس کی اس مڑی ہوئی بازو پر گھٹنے کے بل بیٹھی اور زور سے دباؤ دیا، جس کی وجہ سے وہ درد سے چیخ اٹھا۔ آہ! اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ لگتا تھا اس کا بازو فریکچر ہو گیا ہے، مگر اینی کو اس پر رحم نہ آیا۔ اس کے بعد تقریباً اینی نے 10 منٹ نان سٹاپ اس کی دھلائی کی۔ اب بول، پکڑے گا ہاتھ کسی لڑکی کا؟ اینی نے ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ ڈالے گا کسی پر گندی نگاہ؟ آج اس لڑکی کی جگہ اگر تیری ماں بہن ہوتی تو تم یہ حرکت کرنے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ بول کیوں نہیں رہا؟ بول نا، پکڑنا ہے میرا ہاتھ، بول۔ اسی منہ سے بولا تھا نا بلبل۔ اس نے اس کے سر زور سے زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کاشی کو اس کی نانی دادی یاد آ گئی تھی۔ اب کم سے کم وہ ایک ہفتہ تو بیٹ کی نظر ہونے والا تھا۔ کچھ منچلوں نے اس کے سارے دنکل کی ویڈیو بنا کر گروپ میں شیئر بھی کر دی تھی۔ مشال اور ہانیہ رش کو چیرتی ہوئی آگے بڑھیں اور ان کا بھی یہی حال تھا جو باقی سب کا ہوا تھا۔ یہ ان کی اینی تھی؟ وہ برق رفتاری سے اس تک پہنچی اور اینی کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ اب اگر کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں بھی نہیں بچیں گی، اس حالت کو یاد کر لینا۔ اینی نے دور جاتے ہوئے اسے وارن کیا، جو پتہ نہیں کچھ سمجھنے کی حالت میں تھا بھی یا نہیں۔ سائم اور علیشا کے گروپ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ دوڑے چلے آئے، مگر تب تک واردات کرنے والی جا چکی تھی۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی کہ کاشی کی اس حالت کی ذمہ دار ایک لڑکی ہے۔ کیا ضرورت تھی اس پرائے پھڈے میں کودنے کی؟ مشال اور ہانی نے اسے دریافت کیا، جس پر اینی نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ جو بھی تھا وہ لڑکی ذات تھیں، ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو کون کرتا؟ اینی تم نہیں جانتی یہ لندن نہیں پاکستان ہے، یہاں لڑکے چپ نہیں بیٹھتے، بدلہ لیتے ہیں، مشال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو ہم نے بھی ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھیں؟ آئیں تو صحیح، ذرا ہم بھی دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ وہ دونوں سر پیٹتی رہ گئیں۔ واہ میری ببر شیرنی، کمال کر دیا چک دے پھٹے، نمرا نے آتے ہی اسے گلے لگ کر سراہا۔ اینی اس کی صدا پر ہنس پڑی۔ ویسے یار ماننا پڑے گا، تمہاری جتنی طاقت تو ہم میں بھی نہیں، شیری نے اسے داد دی، جس پر ابراہیم نے بھی زور و شور سے تصدیق کی۔ ویسے اب تو ہمیں بھی تم سے بچ کر رہنا چاہیے، کیا پتہ ہمیں بھی پرپوز کرنے پر ڈھول کی طرح بجا دو۔ سب اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ مشال اور ہانی منہ کھولے ان نمونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اینی نے ان کا ری ایکشن دیکھ سب کا تعارف کرایا۔ شیری نے تو باقاعدہ مشال سے ہاتھ تک ملا لیا، لیکن اینی کی گھوری پر فوراً بتیسی دکھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اریبہ اور ثانیہ بھی اچانک نمودار ہوئیں اور اس کو سراہا، کیونکہ آج اس نے ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ علیشا نے اڑتی پھرتی خبر سنی تھی کہ ارمان کا کسی لڑکی سے افیئر ہے، تبھی وہ مچھلی بن پانی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ جلد سے اس چڑیل کے پاس جانا چاہتی تھی جو آج کل گوسپ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اینی کچھ کام کے سلسلے کا کہہ کر نمرا کو گراؤنڈ میں آئی تھی، جب کسی نے اس کا بازو دبوچا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ارمان کے پاس من لانے کی؟ علیشا نے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اینی کو کہا۔ اگر آئندہ ارمان کے پاس نظر آئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔
علیشا نے تنفر سے کہا۔ اینی نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک گہری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کر لو گی؟ اینی نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، علیشا نے غصے سے کہا۔ ہم جاننا چاہتے بھی نہیں، اگر ارمان تمہارا ہے تو تمہارا ہی رہے گا، لیکن اگر وہ تمہاری قسمت میں ہی نہیں تو یوں ڈھنڈورا پیٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ارمان جس کا ہے اس کا مل کر رہے گا۔ اینی بھی غصے سے لال ہو گئی۔ کون تھی یہ جو اس کو شوہر کو میرا ارمان کہہ کر بلا رہی تھی؟ دل تو کیا اس کا منہ توڑ دے، لیکن جانے دیا خواہ خواہ میں بات کا بتنگڑ بنتا۔ اس سے پہلے کہ اینی جاتی، علیشا نے پھر سے اس کا بازو دبوچا، لیکن اس بار اینی نے اس کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی گردن سے دبوچ کر درخت کے ساتھ پن کیا۔ آئندہ یہ اپنے ہاتھ ہم سے 10 فٹ کے فاصلے پر رکھنا، ورنہ یہیں زمین میں کاٹ دیں گے۔ اگر آئندہ میرے آس پاس بھی منڈلاتی نظر آئیں تو تمہیں کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جو ہم کہتے ہیں اسے پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے اتنی شدت سے علیشا کا گلا دبایا ہوا تھا کہ علیشا کو لگا اب گئی کہ تب گئی۔ اس نے جھٹکے سے علیشا کا گلا چھوڑا اور وہ کھانستے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ایک پل کو تو لگا کہ وہ اس لڑکی کو جانتی ہی نہیں، اتنی سخت گرفت۔ اب کاش کی کہی بات پر اس کو 100% یقین آ گیا تھا، وہ کسی کو بھی زیر کر سکتی ہے، لیکن اب وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ علیشا غم و غصے میں اپنے دوستوں کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے، اس کا کچھ بھی کرو۔ اس نے علیشا پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تم کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ سائم نے اجنبی سے پوچھا۔ اس لڑکی کی جس لڑکی نے کاشی کی حالت کی ہے، علیشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ سائم کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ کچھ تو خاص ہے اس لڑکی میں۔ سائم نے ویڈیو میں اس لڑکی کو کاشی کی دھلائی کرتے دیکھ کہا۔ ملنا پڑے گا اس لڑکی سے، دل کو بھا گئی ہے یہ۔ سائم نے چہرے پر شیطانی چمک لیے کہا۔ اینی جب گھر میں داخل ہوئی تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج بڑے ماموں، چھوٹے ماموں اور سب مرد حضرات گھر میں ہی موجود تھے، اور سب ہی اینی کو خشمگی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا سب ہمیں ایسے کیوں گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ اینی نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ اینی ہم نے آپ کو پڑھنے اس لیے بھیجا ہے۔ بڑے ماموں کے کہنے پر اینی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے ایک نظر علی کو دیکھا تو اس نے اینی کی ویڈیو اس کے سامنے لہرا دی۔ اینی نے علی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جس کے جواب میں علی نے بتیسی دکھا دی۔ ماموں ہم کیا کرتے؟ وہ لڑکا اس لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، اینی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سب ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ سب اینی کی کلاس لگتے دیکھ محظوظ ہو رہے تھے، کیونکہ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے۔ پھر بھی وہ لڑکا آگے سے کچھ کر بھی سکتا تھا نا؟ قادر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ ایسے کیسے؟ وہ جانتا نہیں ہے ابھی ہم بلیک بیلٹ ہیں۔ آئندہ ہم خیال رکھیں گے۔ اینی نے سب کی تادیبی نظریں اپنے اوپر دیکھ کر منمناتے ہوئے کہا، اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر علی کو اسی خبر لینے کی دھمکی دی۔ ارمان گھر میں داخل ہوا تو حویلی میں سب بیٹھک لگائے بیٹھے تھے۔ ارمان ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا اوپر جانے لگا جب اسے دادا جان کی پکار نے روکا۔ برخودار، ذرا ہم پر بھی نظر کرم کر لیا کرو، لیکن سنا ہے آج کل تم کسی اور پر بہت مہربان ہوئے ہو۔ ان کا پرتپش لہجہ سن کر ارمان کے بلوں میں اضافہ ہوا اور وہ جھٹکے سے پلٹا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سلمیٰ بیگم نے بولنا شروع کیا۔ علیشا بتا رہی تھی کہ آج کل تم یونی میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادہ ہی پائے جاتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سلمیٰ بیگم نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ تم تو بہت کہتے تھے کہ میں اپنی ڈال سے شادی کروں گا، بہت جلد نہیں اتر گیا تمہاری ڈال کا بھوت تمہارے سر سے؟ دادا جان نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ ارمان مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اسے دادا جان کا اپنی ڈال کے بارے میں اس طرح سے ذکر کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ میں تو کہتی ہوں کہ جلد از جلد اس لڑکے کے ہاتھ پیلے کر دو، کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، بلقیس بیگم نے جلے لہجے میں کہا۔ اور اسٹاپ اٹ ایوری ون، نہ ہی مجھے کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت ہے، نہ میں ضروری سمجھتا ہوں، اور جہاں تک بات ہے میری ڈال کی، اس کی جگہ کوئی ایرا غیرہ نہیں لے سکتا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ بلقیس بیگم کے پیچھے کھڑی علیشا پر ڈالتے کہا۔ اور بہت جلد میں اسے آپ کے درمیان لے آؤں گا، جو اپنے اوپر ارمان کی خونخوار نظریں محسوس کر کے تھوک نکلتی رہ گئی۔ ارمان دو ٹوک لہجے میں کہہ کر سب کی آوازیں نظر انداز کرتا چلا گیا۔ اب اسے جلد از جلد اینی کو یہاں لانے کے بارے میں سوچنا تھا۔ رات کے تیسرے پہر کوئی تھا جو بغیر چاپ کے چلتے ہوئے حویلی میں اسٹور نما کمرے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کچھ پل کے بعد وہ سایہ دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا اور عین دیوار پر سامنے لگی تصویر کو نفرت و حقارت سے دیکھتے ہوئے قریب ہوا۔ کتنی محنت کی تھی نا میں نے اس گھر سے نکالنے کے لیے۔ اس سائے نے سامنے تصویر میں کھڑی زندگی سے بھرپور لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے معاف کرنا، اس حویلی سے نہیں، اس دنیا سے تمہیں رخصت کرنے میں بھی تو میرا ہی ہاتھ تھا۔
اس نے عجیب انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بیٹی خوش قسمتی سے بچ گئی یا یوں کہا جائے کہ اس کی بدقسمتی، تو اسے مجھ سے کون بچائے گا؟ اسے بھی تمہارے پاس آنا ہوگا، ایسے نہیں تو مر کر۔ ہا ہا ہا۔ خاموشی میں اس شیطانی کہکے نے در و دیوار ہلا دیے۔ ساری بے جان چیزیں خاموشی سے آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہاں ہوتی ہے ختم۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں، ہمیں بتائیں ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل آئکن پریس کریں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ